السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ 11واں پارہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 126 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے توبہ و استغفار کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب مصیبت، پریشانی، عذاب آئے، ایسے عالم میں، ایسے حالات میں ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو، سچے دل سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، توبہ و استغفار کریں اور مشکل اور نازک حالات سے عبرت حاصل کریں۔ اور جو لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو پھٹکارا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک بار یا دو بار ان کو آزمایا جاتا ہے، فتنے کی آگ میں تپایا جاتا ہے، عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے: اے انسانوں، کیا تمہیں ہر سال ایک بار یا دو بار عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا ہے؟ ثم لا یتوبون، اس کے باوجود پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے ہو۔ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تم کو آزمایا جاتا ہے، امتحان میں ڈالا جاتا ہے، عذاب دیا جاتا ہے، مشکل حالات میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کے باوجود پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے ہو۔ ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اشارہ منافقوں کی طرف ہے، کافروں کی طرف ہے کہ ہر سال ایک بار یا دو بار عذاب دیا جاتا ہے، مشکل حالات میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے، اس کے باوجود وہی رفتار جو پہلے تھی، رفتار بھی ڈھنگی، بدعملی، نافرمانی۔ ایسے لوگ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو حقیقت میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں؟ ہماری حالت جیسے پہلے تھی، عذاب آنے کے بعد بھی ویسی ہی ہماری حالت ہے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی فرق نہیں۔ نصیحت نہیں حاصل کرتے، گناہوں سے توبہ استغفار نہیں کرتے، بلکہ عذاب کے عالم میں بھی آدمی گناہ کا کام کرے۔ عذاب آیا ہے، مصیبت آئی ہے، اس عالم میں بھی آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ مکمل تباہی ہے، یہ مکمل تباہی ہے، یہ مکمل بربادی ہے۔
عذاب کے آنے کے بعد، مصیبت اور پریشانی کے آنے کے بعد ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ایسے حالات میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، گناہوں سے مغفرت چاہیں، کثرت سے توبہ و استغفار کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت کس بات سے؟ اللہ سے قریب ہو جائے، آخرت کی فکر کریں، دنیا داری چھوڑ کر کے دینداری اختیار کریں، حلال و حرام کی تمیز کریں، آخرت کی فکر کریں، موت کی تیاری کریں، مرنے کے بعد ہونے والے جو معاملات ہیں اس کو سوچیں، موت سے نہ گھبرائیں، بلکہ موت کے بعد جو ہونے والے معاملات ہیں، عذاب قبر ہے، حساب و کتاب ہے، ان سب معاملات کو ہمیشہ یاد رکھیں، دل میں تازہ رکھیں۔ یہ انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ فکر آخرت، آخرت کی فکر کرنا، جہنم کی آگ کو یاد رکھنا، عذاب قبر کو یاد رکھنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو لذتوں اور شہوتوں کو مٹا دینے والی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر نصیحت یہ فرمائی کہ سال بھر میں تم لوگوں کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ایک عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ نصیحت حاصل کرتے ہو اور نہ اس کے باوجود تم توبہ استغفار کرتے ہو۔ تو ہماری اور آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم مشکل ترین حالات میں ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کریں، گناہوں سے معافی چاہیں۔ ایسے تو یہ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، توبہ و استغفار کریں، لیکن جب ایک عذاب آ جاتا ہے تو ایسے وقت میں ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید کو قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔